السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر تحسین اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ایک اہم ٹاپک کے ساتھ پھر، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ سائنس کبھی ایک بات پر قائم نہیں رہتی اور کچھ ہی عرصے گزرنے کے بعد پھر وہی بات کرتی ہے جو برسوں پہلے اس نے کیا تھا، اور کہتی وہی بات صحیح تھی جو کہ آج سے 40 سال پہلے کی تھی، اور اب جو بات رائج تھی وہ صحیح نہیں ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ بیڈ شیئرنگ، سنگل بیڈ ہونا چاہیے کہ ڈبل بیڈ ہونا چاہیے، بچوں کو ساتھ سلانا چاہیے، بچوں کو ساتھ نہیں سلانا چاہیے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ویسٹ میں 100 سالوں سے زیادہ اس پر ریسرچ ہو رہی ہے، اس پہ آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں اور ابھی تک لکھے جا رہے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی سو کالڈ اسکالر ایک نئی تحقیق کرتا ہے اور ایک نئی بات لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈبل بیڈ ہونا ہی نہیں چاہیے سرے سے، اور ہمارے یہاں کے جو مغرب سے مروب لوگ ہیں وہ اس کو موضوع سخن بناتے ہیں اور عوام کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈبل بیڈ بالکل نہیں ہونا چاہیے، سنگل بیڈ ہونا چاہیے، ہر ایک کو بالکل الگ الگ سونا چاہیے، کوئی بیڈ شیئر نہ کرے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ تو سائنس، اسلام، یہ دونوں کیا کہتے ہیں؟ حقیقت کیا ہے؟ کیا ایسا ہی کچھ ہے؟ ایک چھوٹا بچہ جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، ہم تو اس کو بھی علیحدہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہنڈولے، جھولے، کاٹ، مختلف ورڈز یوز ہوتے ہیں اس کے لیے کہ بیڈ کے ساتھ، ماں کے بیڈ کے ساتھ وہ ہوتا ہے، بچہ اسی میں پرورش پا رہا ہوتا ہے۔ تو خیر، یہ سائنٹیفکلی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ پروون ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ تکیے کے نیچے دب کر کے بھی اور بعض اوقات کپڑوں میں لپٹ کر کے بھی اپنی جان سے چلا جاتا ہے، کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا اس وقت، جو بہت ہی شیرخوار بچہ ہوتا ہے۔ تو ایسے بچوں کے لیے یا تو والدہ بہت احتیاط کریں، مائیں بہت احتیاط کریں اور اس طرح کی جو ہے مس ہیپ نہ ہو اور بچے کی ڈیتھ واقع نہ ہو۔ تو ایسے بچے کو تو اگر ماں، اگر اس کی نیند انتہائی ڈیپ ہے اور وہ بے خبر ہاتھی گھوڑے بیچ کر کے سو رہی ہوتی ہے، تو ایسی ماں کو چاہیے کہ وہ بالکل اپنے بچے کو کاٹ میں، ہنڈولے میں یا اسی طرح جھولے میں سلائیں اور قریب سلائیں اس کو بیڈ کے اپنے، لیکن اپنے بیڈ کے اوپر نہ سلائیں، کیونکہ اس میں احتمال ہے خدا نخواستہ کہ وہ بچہ جو ہے کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ عموماً یہ 1 سال سے کم عمر کے بچے اس شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک سائنٹیفکلی پروون بات بھی ہے، اور یہ معاشرتی طور پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تو اس واقعات سے بچنے کے لیے، ہاں، جب بچہ بڑا ہو جائے تھوڑا کہ وہ ریزسٹ کرنے لگے تو پھر اس کو ساتھ سلایا جا سکتا ہے۔ اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ بھائی جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو ان کے بیڈ الگ کر دو۔ تو 10 سال، تو اسلام یعنی خدا کیا کہتا ہے؟ تو میرے اللہ کا کہنا ہے، یہ میرے اللہ کا فرمان ہے یہ، کہ کیونکہ نبی کوئی بات نہیں کرتے سوائے وحی کے، تو جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی کرتے ہیں۔ تو 10 سال کی عمر ایک ڈیمارکیشن ہے، اس میں بچوں کے بستر الگ کر دینے چاہیے۔ اچھا، جبکہ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ بھائی 1 سال کے بعد ہی بستر الگ کر لو۔ تو مطلب ہے بچہ ماں کے ساتھ سوئے نہیں، 1 سال کے بعد ہی اس کا بستر الگ کرو، بچے میں کانفیڈنس آئے گا۔ ہاں، ضرور اتنا کانفیڈنس آئے گا کہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے کہیں اور چلا جائے گا جب وہ ماں باپ کو ضرورت ہوگی بچے کی۔ تو جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ جو ہے بے شمار ان کے اولاد ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ تنہا بڑھاپے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ماں باپ۔ ایسے بے شمار جو ہے خاندان موجود ہیں جن کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو وجوہات اس کی اور بھی بے شمار ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ محبت اور انسیت ہی نہیں ہوگی کہ بچہ شروع دن سے ہی، پہلے دن سے ہی ماں سے الگ سو رہا ہے، تو پھر
وہ محبت کہاں سے جاگے گی، وہ انسیت کہاں سے جاگے گی، وہ قلبی اور ذہنی وابستگی کیسے پیدا ہوگی؟ تو یہ کچھ اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں، اس کے مضمرات ہیں کہ اگر آپ اس طرح کریں گے، چونکہ اسلام تو کہتا ہے کہ 10 سال تک تو بچے کو ساتھ ہی سلانا چاہیے اور اس کے بعد بستر الگ کر دینا چاہیے، اور اس میں بڑی ہی حکمت ہے، بہت حکمت ہے، اور اگر میں یہاں پر حکمت کی بات کروں بہت ساری تو ویڈیو طویل ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی اور موضوع رکھ لیں گے تو اس وقت یہ بات کا تذکرہ کریں گے، لیکن اس وقت تو یہ موضوع بحث ہے کہ کیا بستر سب کا الگ ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ جو اب جنہوں نے آرٹیکل لکھا اور سائنٹسٹ نے جو کہ مختلف ممالک سے تعلق ہے، جس میں انگلینڈ بھی ہے، امریکہ بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو کپلز ہیں، میریڈ کپلز ہیں، جو شادی شدہ لوگ ہیں، وہ بھی الگ الگ بستر پر سوئیں، ایک بستر پر نہ سوئیں۔ اس کے لیے بہت سارے وہ دیتے ہیں، لیکن اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، خدا اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو پھر ہم جب ادھر رجوع کرتے ہیں تو وہاں سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب توہمات پہ ہے اور یہ سب مفروضے پہ مشتمل باتیں ہیں۔ بالکل ایک ہی بیڈ پر سونے کو جو ہے نا قطعاً منع نہیں بلکہ پسند فرمایا گیا ہے۔ اور یہاں میں کہوں کہ ان لوگوں سے جو فوری طور پر اپنے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، تو ان کے لیے ایک شعر ہے کہ اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے، اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے۔ تو آپ لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ رہبر کامل بنے ہوئے ہیں اور اس وقت بھٹکا دیتے ہیں جب سامنے منزل آ جاتی ہے۔ اور پھر ایک شعر آپ کے لیے اور عرض ہے کہ وہ جو مغرب سے مروب ہو کر کے اپنی ملت پر یہ قیاس کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے شعر ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔